سوچ رہا تھا، میں بچپن میں نا ایک استاد محترم ہوتے تھے، استاد نظام الدین صاحب ان کا نام تھا، رحمۃ اللہ علیہ۔ شروع میں کچھ 5-6 سال کا اندازہ ایسے تو میں ان کے ہاں پڑھنے جاتا تھا۔ فقیر آدمی تو بہت بوڑھے تھے اس وقت، پھر میرے شعور میں آتے ہی وہ فوت ہو گئے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام میں نے ان کے پاس نادرہ قرآن پاک پڑھا۔ میں حافظ نہیں ہوں، نادرہ پڑھتا ہوں۔ تو ان کا ایک وظیفہ تھا، لوگ آتے تھے، کبھی کبھی کسی کو تعویذ بھی دے دیتے تھے، لیکن بتاتے تھے، اکثر مصروف ہوتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ جو بھی آتا تھا وہ تو اس کو کہتے تھے، بھائی فجر کے بعد مل کے نا سورۃ یاسین کا ختم کرو، تمہارے کام ہو جائیں گے۔ بس ایسے ہی بتاتے تھے۔ پھر یہ میں نے دیکھا جن کے کام ہو جاتے تھے، کوئی سوٹ بھی لاتا تھا، کوئی مٹھائی بھی لاتا تھا استاد کے لیے، کوئی پیسے بھی لاتا تھا۔ 20 روپے بہت تھے، 50 روپے ہوتے تھے تو پھر تو عالیشان محل بنتا تھا۔ یہ چیز ایک بچپن میں سننے میں آئی، یا بھی مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا، یہ چیز بیٹھے بیٹھے خیال میں آئی۔ اور قدرتی جو میری سورۃ یاسین تھی، اس سورۃ یاسین میں کے پہلے گتے کاغذ پہ درود تاج لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے اکابر سے درود تاج دیکھا، پڑھا۔ پھر بعض اوقات کچھ علماء نے، ان میں بھی اخلاص خلوص، انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق شرک سے ہے۔ پھر ہم نے اس کو تحقیق کی، تو ابھی ہمارا کتابچہ چھپ کے آیا ہے، برکات درود تاج۔ بلکہ میں آج اتوار ہے تو آج دفتر تو بند ہوگا، تو آپ سب کو تقسیم کرو، آپ اس کو پڑھیں۔ اس کی پہلی قسط ہم نے عبقری رسالے میں دے دی، قسط وار چلے گی، چھوٹا سا کتابچہ۔ ہمارے اسٹور والے حضرات ذمہ دار بیٹھے ہوں گے، اگر آج اس کا انتظام کر دیں تو شام کو سب کو ایک ایک کتابچہ دیتے، اس کو ذرا غور سے پڑھیں گے۔ بڑی بڑی ہستیوں کے حوالے ہیں، تو آج اگر ہیں ذمہ دار تو اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ استاد نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سورۃ یاسین بتاتے تھے۔ میرے پاس کوئی بھی بندہ آئے گا کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 81 دفعہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ لو، دعا کر دو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے دو۔ اب وہ جو 81 دفعہ مل کے پڑھنے والے ہیں، پتہ نہیں کس مزاج کے ہیں۔ پھر وہاں پڑھتا تھا تو ایک حافظ انجن ہوتا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، لفظ تو ہے انجن، اسے انجن کہتے تھے۔ وہ واقعی انجن تھا، یعنی اس کی منزل اتنی پکی تھی، ایک ہی رکعت میں 6 پارے 7 پارے پڑھ جاتا تھا۔ میرے ہمشیرہ کے سسر تھے اور میرے پردادا حاجی فتح محمد کے نواسے تھے، وہ کہتے تھے، میرے استاد کو کہتے تھے حافظ گھوڑا، نبینا تھے، ایسے ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، بس وہ بھی جب بندہ پڑھنے کھڑا ہوتا تھا، شبینے بھی ہوتے تھے راتوں کو، ایک ہی رکعت میں 10 پارے پڑھ لیے ہوتے تھے اللہ کے لیے۔ استاد نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے، ان کی شکل بھی ابھی یاد آ رہی ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ فرماتے تھے کہ جاؤ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کا ختم کرا لو۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ختم کرنے والے مجھے اتنا یقین ہے آپ جیسے نہیں ہوں گے، تو للہ فی اللہ گھر چھوڑ کے آئے، یا تو گھر روٹی نہیں ملتی یا گھر رہائش نہیں ہے،
کوئی بھی آدمی فقیر سے فقیر ہے نا، وہ منہ سے ایک بات نکالتا ہے، کہتے ہیں وطن کشمیر، گھر گھر ہے۔ وہ کسی جنگل پہاڑوں کی چوٹی پہ بنگ ڈنڈی، جہاں صرف سامان پہنچانے کے لیے خچر جاتے ہیں، انسان جاتے ہیں، کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، دریا کے اوپر رسے کے پل بنے ہوئے ہیں، وہاں سے سامان لے کے پیچھے لاد کے جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے گھر کو کہتے ہیں گھر میرا جنت ہے۔ پردیسی مسافر، پردیسی مسافر۔ اس دن ایک بندہ میری جوتی رکھنے لگا تو اس نے پہلے ایک جوتیاں ادھر کی، پھر جوتی ادھر کی۔ مجھے اتنی تکلیف پہنچی، کن ہستیوں کی جوتیاں ہیں۔ کا مقام کیا ہے؟ پردیس میں غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام۔ پتہ نہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ مجھے سارے لاہور میں پھر کے سوائے چند جگہ ایسی جہاں اللہ کے مہمان جمع ہیں، آپ مجھے 40 بندے جمع کریں اور ان سے کہیں کہ فجر کی نماز کے بعد مہربانی کریں بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ کے میرے لیے دعا کریں، مجھے 40 میں 3 بندے مخلص جمع کر کے دکھا دیں، سوائے چند جگہوں کے، جیسے یہ تسبیح خانہ ہے۔ اور یہاں تسبیح خانے میں بیٹھنے والا ہر شخص مخلص ہے، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ پڑھ کے کچھ معاوضہ نہیں لینا، پڑھ کے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کوئی نوٹ آئے گا، تھالی آئے گی، کوئی سامان آئے گا۔ یہ جو اب صبح آپ بیٹھ کے عمل کرتے ہیں سورۃ یاسین، اس عمل میں جو طاقت ہے، اس عمل میں جو تاثیر ہے، مرادوں کے ملنے، مشکلوں کے ٹلنے، مسائل کے حل ہونے، پریشانیوں کے دور ہونے، اور ذلتوں سے نکل کے عزتوں کے تاج پہنے۔ مائی روٹیاں لگاتی تھی، مائی تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی، غریب تھی۔ میں گیا وہاں تو مجھے تو کوئی تلاش نہیں پرانی چیزوں کی، میوزیم اینٹیک یہ پرانی چیزوں کا شوق ہے۔ میں وہاں گیا، کہنے لگے وہ سامنا گھر نہیں ہے؟ ہاں۔ کہنے لگے یہی تو مودی کا گھر ہے جو صدر وزیر اعظم ہے، اس کی اماں یہاں بیٹھ کے روٹیاں لگاتی تھی، محلے کی۔ ایک فقیر تھا، وہ آتا تھا، مسلمان تھا، اس کو ایک روٹی صبح شام دے دیتی تھی، کہتی تھی جا اماں تیرا پتر بادشاہ بن سی۔ یاد رکھیے گا، یہ جو دعائیں ہیں سورۃ یاسین کی لے رہے ہیں آپ، اور سورۃ یاسین میں کوئی ایسا فقیر ہے جو بول دے اور پتھر پہ نقش ہو جائے۔ ہمارے مجمع میں کوئی ایسا ہے؟ میرا من کہتا ہے ایک نہیں کئی ہیں، ایسے درویش، ایسے فقیر، ایسے بے غرض بے نوا، ایسے اللہ سے دوستی تعلق رکھنے والے جو بول دے رب کر دے۔ جاگ رہے ایسے لوگ، کتنا اونچا عمل بیٹھ کے آپ نے کیا ہے۔ سورۃ یاسین پڑھی، صلحاء کا یہ معمول ہے، اولیاء کی ترتیب ہے، وقت کے بڑے بڑے ابدال، غوث، پہنچی ہوئی ہستیاں، جنید بغدادی جیسے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی ہستیوں کی خانقاہوں میں صبح نماز فجر میں کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی جاتی تھی۔ اب تو اتنا طاقتور عمل کر چکے ہیں، اور جس کے فضائل احادیث میں ہیں، یہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ کا گھر، آپ کے بچے، بیوی، کام، کاروبار، ذمہ داریاں، سارا نظام
میرے رب کریم نے اپنے ذمہ لے لیا، اور وہ سچوں کا سچا ہے اور وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی میں نے کفایت کر دی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، یہ ہے اس شخص کے لیے جو شخص ہے، ایک فرد ہے اور ایک مجموعہ، ایک جماعت جیسے آپ ہیں، ایک مجموعہ، ایک جماعت جیسے آپ ہیں، اور اللہ کو چاہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اگر بیٹھ کے پڑھیں، ان کی دعاؤں پہ کیا فیصلے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے حق میں بھی فیصلے ہو جائیں گے جو ازلی خبیث ہیں، ازلی بدبخت ہیں، اور ازلی ان کے چہرے پہ کراس کا نشان لگا ہوا ہے کہ جاؤ آج کے بعد جب بھی یہ سامنے آئے وہ ہٹا دینا۔ جیسے بعض لوگوں کی نا آنکھوں کو ایئرپورٹوں میں عکس کر لیا جاتا ہے، ہاتھوں کے فنگر پرنٹ لیے دیے جاتے ہیں، یوں سامنے آئے مشین کے مشین ایک طرف کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اس کریم کے فیصلے ہوتے ہیں، چلو انہیں کے طفیل ان کے بھی قبول کرو۔ نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ یہ کتنا طاقتور عمل کیا اور کتنا وزنی عمل ہے، اور کتنا باوقار عمل ہے اور مقبول محبوب عمل ہے۔ سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں۔ احادیث میں جس کے فضائل ہی فضائل، احادیث میں جس کے کمالات ہی کمالات، اور احادیث میں جس کی برکات ہی برکات ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں پل پل میں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ یوں طرفت عین، مولا ایک آنکھ کے چھپکنے میں بھی اپنی نظر سے ہمیں دور نہ کر دے۔ ہم تو سورۃ یاسین کے عمل سے اتنا بڑی کمائی، اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا کمال حاصل کر چکے ہیں اور روزانہ کر رہے ہیں۔ جو سارا دن آپ دسترخوان روحانی لیتے ہیں، یہ پہلا دسترخوان اجتماعی شروع ہو رہا اور شروع بڑا عالیشان ہو رہا۔ ایسی لاجواب ڈشیں ہیں، ایسے کھانے ہیں کہ بس اس سورۃ یاسین کے ساتھ فیصلے ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ جب بندہ پہلی دفعہ سورۃ یاسین کی صرف یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم، اس کا مفہوم، اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اللہ ہی جانے، اور اس کا علم جانے۔ جب یہ یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، فرشتوں کی ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے مولا اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لا علم ہے، اور مولا تجھے علم ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں، اور اس سے کتنے مسائل حل، کتنی مشکلیں دور، کتنی پریشانیاں دور، کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں۔ مولا اس کو تو علم نہیں، تیرے علم میں ہے، اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما، اور ساری نعمتیں عطا فرما۔ جس وقت یہ کہتے ہیں نا یاسین، جس وقت یہ کہتے ہیں، جس وقت یہ کہتے ہیں یاسین، اور آگے جب پڑھتے ہیں نا کہتے ہیں وجعلنا من بین، سورۃ یاسین میں ہے نا، من خلفہم صدا، غیب سے ایک صدا آتی ہے، فرشتوں جاؤ، اس کے اور شیاطین، اس کے اور ابلیس، اس کے اور جادو، اس کے اور جنات کے درمیان میں ہماری رحمت کی ایک نوری دیوار کر دو، کوئی شیطانی چیز اتنا اس کا رزق چھین سکے نہ اس کو تکلیف دے سکے۔ شیطانی چیز کیا تکلیف دیتی ہے؟ رب انی مسنی الشیطان، ہے یہی آیت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے ایک پورا مضمون ہے، پھر آج میں آپ کو شام کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، ذرا یاد دلائیے گا، بیٹھو نا۔ تو ایوب علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، کیا فرمائی تھی؟ نہیں رب انی مسنی الضر وانت، نہیں اللہ مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے
रब्बी इन्नी मस्सनी अश-शैतान। ये आयत पूरी तरह देख लीजिएगा, पूरी दीवार खड़ी हो जाती है, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन, उनके आगे और पीछे, फअग़शयना, पर्दे डाल दिए, फहुम ला युबसिरून, अंधा कर दिया। तो कमाल है। फिर फजर की वो नमाज जो सुबह सादिक में पढ़ रहे, सहरी के नूरी लुक़मे खा रहे, और जिसकी दुआओं पे फरिश्ते आमीन कह रहे, वो क्या फैसला करवाएगा? उसने क्या फैसला करवा लिया? एक खुलूस से पढ़ने वाला, दूसरा मोहब्बत से पढ़ने वाला, तीसरा अकीदत से पढ़ने वाला, चौथा सच्चे ईमान के साथ पढ़ने वाला। कोई किस जज्बे से, कोई किस जज्बे से, कोई किस खुलूस से, कोई किस दर्द से पढ़ने वाला। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने सबके दर्द और जज्बे को कबूल किया। कैसे? पूरा रेवड़ होता है ना बकरियों का, हर बकरी 1.25 किलो 2 किलो नहीं देती, कोई 1 पाव, कोई आधा पाव, कोई आधा किलो, कोई थोड़ा, कोई पता पढ़ते थे, सबको दोते, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, बड़े बड़े टप भर जाते हैं दूध के, उनमें पाव वाले भी, किलो वाला भी, 2 किलो वाला भी, बकरियों का दूध भर जाता है। इस तरह किसी का खलूस पाव, किसी का छटान, किसी का आधा किलो, किसी का 1.25 किलो, किसी का मन, ये सारे जमा होके एक मजमुआ, एक मशरूब बन जाता है और एक टॉनिक बन जाता है, मशरूब और टॉनिक, और वो अल्लाह की बारगाह में पेश होता है और उसमें कबूलियत ही कबूलियत, उसमें आखिरत का सामान ही सामान है। यही कुरान होगा जिसको अल्लाह पाक जुबान अता फरमाए और अल्लाह से हमारी सफारिशें करेगा और अल्लाह से हमारी फरियादें पेश करेगा और इसकी सिफारिशें कबूल होंगी और इसकी सिफारिश मानी जाएगी। यही शायद यही कुरान है। फिर अगली बात यह है, ये सूरत यासीन पढ़ने वाले के लिए रब रिस्क के वुसअत के वो दरवाजे खोलता है जो फरमाया अपने खासाने खास के लिए खोलता है। दरवाजा खोलता है, दरवाजे खुलवा ले और ऐसे खुलवा ले कभी बंद ना हो। देखिए बात सुने, मेहनत को अल्लाह ने शर्त करार दिया है पर मेहनत पे फैसले लाजिम नहीं है। मेहनत को अल्लाह ने शर्त करार दिया है पर मेहनत पे फैसले लाजिम नहीं है कि आप मेहनत करें और फिर फैसले हो जाए, ये लाजिम नहीं है, शर्त है। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, पर मेहनत पे फैसले हो जाएंगे, तमंदरी में, माल में, दौलत में, चीजों में, ये लाजिम है, शर्त है मेहनत। आप लाख मेहनतें कर लें, कोशिशें कर लें, नसीब और मुकद्दर अगर डूबा हुआ है और सोया हुआ है, कोई नहीं होगा। सोना है, मेरी तरफ देखें तो फिर बात करो। वो ये सिलसिला पहले खत्म करेंगे, यूं बैठने वाला, पहले ये खत्म करें, नींद की नीयत तो पहले खत्म करें, पहले नींद की नीयत तो खत्म करें। कर ली? देखें आपने दाएं बाएं साथ वाले को देखें, प्यार मोहब्बत से उसको जगा दें। सुना कोई अल्लाह वाला था, मिसाल दे रहा हूं, तस्बीह खाने में कोई अल्लाह वाला तो नहीं था, अल्लाह वाले का फकीर और गुलाम था। वो लोगों को अल्लाह अल्लाह सीख भी रहा था, सिखा भी रहा था। मैं सीख भी रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, अल्लाह वाला नहीं हूं, किसी अल्लाह वाले का गुलाम। तो सफर करके बेचारा पहुंचा, जंगल, वीराने, बयाबान रास्ते में आए, वहां बहुत अरसा खिदमत करता रहा, इबादत करता रहा। पहले दौर में जो दरवेशों की खानकाहों में लोग जाते थे, खिदमत का जज्बा लेके जाते थे, मैंने सारी खिदमतें करनी है और टूट के करनी है और डूब के करनी है और उस खिदमत के सिले में मेरी झोली भरी जाएगी। यकीन जानिए, जिसने खिदमत की और टूट के की और डूब के की, रब उसे वो अता करेगा जो बड़ी बड़ी इबादतों वाले भी पीछे रह जाएंगे। तमाम खिदमत भी करते रहे और तस्बीह भी करते रहे। सुनने की बात है। कुछ अर्से के बाद दरवेश ने इजाजत दी, कई साल वहां रहे, खिदमत करते रहे, पानी भरते रहे। तो मैं जाऊं,
लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ, अल्लाह पाक तुझे दुनिया भी देगा, माल भी देगा, वक्त भी देगा, नसीब भी देगा, जा। मुर्शिद ने कई सालों के बाद इजाजत दी, वापस लौटे। फिर वही जंगल वीराना से गुजरना था। रात पड़ गई और एक गार में गए। गार में गए तो देखा अभी दिन का उजाला ही था, तो उन्होंने कहा रात पड़ने वाली है। एक बंदा सोया हुआ है। देखा ये तो मैं सोया हूं और मैं तो जाग रहा हूं। अपनी ही शक्ल का बंदा, बिल्कुल सोया हुआ था, कराटे ले। हैरान, ये कौन है, ये कौन है? ख्याल आया उसको उठाऊं तो सही। उसको झंझोड़ा, उठाया। उसने कहा मैं, तू कौन है? कह रहे मैं तू हूं। मैं कौन हूं? कह रहे तू है। तो है कौन? कहा तेरा सोता हुआ नसीब था, अब जाग गया। किसी फकीर से दुआएं लेके आ रहा है, वहां का पानी भरा है, खिदमत करी है, अमाल किए हैं, तो नसीब सोया हुआ था, बस अब जाग गया। तो उसने कहा उसने कहा बस अब तो ही तू है, और नसीब गया गुम। ये हैरान, रात वहां गुजारी, मंजिलों पे मंजिलें मारता, अपने वतन पहुंचा। बादशाह की सवारी आ रही थी। अष्टम खदम, हटो बचो, चौकदार, घोड़े, हाथी, सवारी बादशाह की आ रही थी। ऐसे आई, कोई पता नहीं क्या दिल में आया, इसके दिल में पता नहीं क्या आया। कहने लगा ये बादशाह मेरी तरह इंसान, ये तो बैठे थे ताजों पे, तख्तों पे, हाथियों पे इतने, और मैं फकीर नहीं माना, ऐसे धक्की खाता कर रहा हूं। एक बाबे के पास गया था, वहां भी कई साल लगा के उन्होंने कहा जा तेरा नसीब जा गया। अभी भी बात है। जूती निकाली और गुस्से से बादशाह का ताज का लिया निशाना, ऐसे लिया, ठा करके उसको लगाना ताज का जूता, और वो गया ताज। शोर मच गया, बादशाह के ताज की बेइज्जती, बेइकरामी, इतना बड़ा हादसा, पकड़ो, भागने ना पाए, पकड़ लिया। एक बंदा भागा, जाके बादशाह का ताज ले आया। लेकिन जब बादशाह का ताज ले आया तो कहने लगा बादशाह सलामत, जिंदगी मुबारक मुबारक। क्या हुआ? तो ये एक इंतहाई खतरनाक जहरीला सांप था जो आपके ताज के ऊपर बैठा हुआ था। ताज तो उठाया, यूं रख दिया, फिर उठाया, यूं सर पे धर दिया। वो सांप था, अगर वो सांप आपको काट लेता तो बहुत खतरनाक और जानलेवा था। लगता है कोई पहुंचा हुआ बंदा है। अब देखिए इसकी पुट्ठियां सीधियां हो रही हैं। ऐसा बंदा है, ये आपका कोई मोहसिन हमदर्द है, इसने देख लिया कि ताज है, अगर मैं गया तो मुझे कौन बादशाह के करीब जाने देगा। और इसने एक तरकीब निकाली कि फौरन जो है कोई ऐसा तरीका किया जाए कि बादशाह के सर से ताज हट जाए। और इसके पास तरीका यही था। अच्छा, ओहो, पकड़ो इस मौसम को, घोड़े में बिठाओ, सवारियां हैं, लिबास है, जर्क वर्क है। और फिर वो था, और बादशाह थी, और तवंगरी थी, और रिस्क था, और इज्जत थी। सोया नसीब जागा था, सोया हुआ नसीब जागा था। फिर हर कदम पे तरक्कियां और कामयाबी है। ये तस्बीह खाने का कयाम, ये सुबह की सूरत यासीन का इह्तिमाम, और इससे मोहब्बत, और सारा दिन तस्बीह खाने के एक एक अमल में जुड़ना। दिल नहीं चाह रहा, तबीयत टूटी हुई है, रोजा लग रहा है, घबराहट हो रही है। हमारे वहां एक जिम्मेदार था, गया हज पे। हज पे गया ना तो मजाहिया था। जिम्मेदारों के मिजाज में मजा होती है, बहुत ज्यादा होती है, और बाजू का ज़ेरे नाफ मजा भी होती है। ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें। तो बेटे से कहने लगा पुत्रा और हाँ फट दी मेरे को बचाओ, अब मेरा दिल फटता है। सच्ची तस्बीह, जिक्र, तवाफ, वो तो किसी और मिजाज का था। फिर बेटा उसको अपने इलाके के किसी बंदे के पास ले गया, हाथ पे हाथ मारे, हाथ आवे, फिर बातें, फिर शेर, फिर गालियां, फिर बंदे, फिर पता नहीं क्या कुछ। फिर हाँ और मैं बच पोसा, बस अब मैं बच जाऊंगा। ऐसे ही हमारे यहाँ हर ज़ौक़ का बंदा,
کوئی کس مزاج کا، کوئی کس طرز کا، کوئی کس طبیعت کا، قربانی اور مجاہدے کے ساتھ چل رہا ہے۔ پر یاد رکھنا یہ نصیب کو جگانے کے سارے گر بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان قربانیوں کے بعد جب نصیب جاگتا ہے تو کئی لوگ کھڑے ہو کے اپنے حالات بتاتے ہیں، ہم یہ تھے اور یہ ہو گئے، ہم یہ نہیں تھے اور آج یہ ہو گئے، ہمارا کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے اتنا رنگ دیا، اتنا دے دیا۔ کوئی روحانی دنیا کے شہنشاہ بن گئے، کوئی ملک مال کے، حکومت کے، اقتدار کے، اور کوئی دکان کے، کوئی زمین کو رب نے رنگ دیا۔ یہ نصیب جاگا ہے۔ اور سورۃ یاسین جیسے عمل اور تسبیح خانے کا قیام، یہ تو نصیب جگانے کے لیے ہے۔ یقین جانا، میں نے کون سا فیصلہ کیا کہ میں نصیب جگا دوں گا؟ میں تو اپنے نصیب کا خود محتاج ہوں، میں تو خود منگتا بھکاری ہوں۔ آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟ منگتا دے کیا سکتا ہے؟ بھکاری دے کیا سکتا ہے؟ یہ سارا جو دن رات کی مشقت، محنت اور دن رات کی منزلیں اور ناگواریاں، یہ بھی ناگواری ہے نا۔ ایک بندہ مزاحیہ مزاج کا کھوج رہا ہے اور وہ بات سے بات نکالتا ہے، اسے کوئی بندہ محفل چاہیے، کہہ کے لگائے، باتیں کرے، محفل آرائی کرے، اس کا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا تو اخیر مجاہدہ ہے۔ وہ تھے نا مولانا ظہور احمد بگوی صاحب بھیرا کے رحمت اللہ علیہ، ان کے نوکر کہنے لگا کہ ظہور احمد صاحب کو کہتا تھا، وہ ظہور آمدے آ حج کروانے آ، تھا کھوج رہا، بالکل مزاحیہ آخری درجے کا۔ مولانا ظہور احمد صاحب رحمت اللہ فرمان لگے، مر تو بکواسا کر سکتے، انہوں نے کہا بالکل نہیں کروں گا۔ اسٹام لایا گیا، اسٹام پہ لکھا موسمی، اس کا نام منیر احمد تھا، منیر احمد ولد فلاں فلاں، میں خاموش رہوں گا۔ کہنے لگے کلکتے تے بمبے تے تیرے بڑے بڑے مرید ہیں، ہیک کو کیسے حج ہو گئی سی۔ انہوں نے ایک سیٹ کو فرمایا، انہوں نے حج کی ترتیب بنا دی، کیونکہ فلائٹیں جاتی کلکتے بمبے سے تھیں، یعنی فلائٹیں سے مراد بحری جہاز۔ اب وہاں چپ خاموش، حج میں بالکل خاموش، اور کہاں تک؟ اور جس وقت جو ہے رات کو مزدلفہ سے واپسی ہوئی، صبح واپسی ہو کے سر منڈوایا اور قربانی کی۔ اب گدھے، گھوڑے اور اونٹوں پہ پیدل لوگ جاتے تھے حرم کی طرف طواف زیارت کرنے۔ اب یہ گدھے پہ بیٹھے نا، تو بیٹھ کے کہنے لگے ظہور آمدیا موڑ ہوں اللہ نال گلاں کرن دے۔ انہیں کہا موڑ بکواساں، انہیں کہا نہ ہون نہ۔ کہنے لگے اللہ، جو دنیا ہمارے علاقے میں جتنا بڑا مجرم ہے، جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، اس کا سر مڈوا کے کھوتے ہوئے بٹھا دیتے ہیں۔ مولا سر بھی مڈوا لیا، کھوتے میں بیٹھ کے، اگر اب بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کیا بنا؟ صادق صاحب کمال درویش رہ رہے تھے، کہہ رہے یہ کون ہے بندہ؟ اور لگے جی ایک پیر صاحب کا سر پھر غلام ہے، خادم ہے۔ پر میں اس نے کوئی بات کہی ہے، رحمت ایک طرف اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے، آج سے اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی۔ پھر مدینے میں گئے تو تھے پیر صاحب دعوتیں ہوئی، انہوں نے کوئی دعوتوں کا ذرا اہتمام زیادہ کیا، لاہوریے بن گئے۔ اب طبیعت خراب ہو گئی، موشن شروع ہو گئی، موشن۔ کہنے لگا اللہ پاکا دعاواں تو بڑیاں منگیاں سن، بڑے ایہا دعا اللہ اپنے رستے دی مدینے دی موت رے میں دعا ایہا قبول تھی بڑی ہوئی۔ قاری علی صاحب کہنے لگے کسی نے مجھے دعا، کسی نے بندے کو دعا دی کہ من تیری مدینے موت آوے، کہ تیری ماں مر رہے، من تیری مدینے موت آوے، کہ تیری ماں مر رہے، میں کیوں مر رہا ہوں؟ اللہ پاک دعائیں تو بڑی مانگی تھیں، دعائی یہ قبول، پر اللہ ایک یاد رکھی گا، ساریاں جھانگ دیاں مائیاں ہیں نا، جرا کہیں بہی جاتے مار منجے گاڑاں بڑیاں کر دے، نعوذ باللہ کہ یا اللہ اگر تو نے ایسا ہونا ہے تو پھر تو مجھے مار دے، ورنہ مجھے سلامت بھیج دے، میرا جھانگ دیا ہوتا تینوں من میں سے۔ اس طرح کی بات ہے، تھے تو مزائی ہے۔
آخر جب مرنے کے قریب ہو گئے کہنے لگے کہ دل چاہتا ہے کہ تربوز کھلائیں، حب حب کہتے ہیں وہاں، اور تربوز تھے، موشن تھے، گرمی کے تربوز کھایا، کچھ آنتیں ٹھنڈی ہوئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور پھر اور تربوز کھایا تو بہترین ہو گئے۔ پتہ نہیں کس ذوق کے آدمی یہاں ہیں، کس طبیعت کے ہیں، اور اس قربانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، قربانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اس قربانی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا قیمت ہے۔ اور پھر اس قربانی کے ساتھ رہتے ہوئے فجر کی نماز کا وقت ہو اور فجر کی نماز کے بعد مجمع لے کے سورۃ یاسین پڑھے، تو اب دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک کر سکتا؟ کیسے شک ہو سکتا؟ کیسے شک ہو سکتا؟ اس وقت کا انتظار کیا کرے، اس وقت کی طلب میں، اس وقت کی جستجو میں، اس وقت کے لمحے لمحے کی قدر دانی میں اپنا تن من دھن لگا دیا کرے۔ فجر کا وقت، مبارک گھڑیاں، اور سورۃ یاسین، اور سورۃ یاسین کے بعد اس کے نام کا ذکر، یہ سعادت، یہ سعادت، یہ سعادت مشکل سے کسی کو ملتی ہے۔ ہاں، کسی کو میں یہاں سے بیٹھا ہے بھیج دوں، جا تو اس شعبے کی خدمت کر، اور اس کا دل کہتا تھا میں یہاں رہوں، لیکن وہاں جا کے اس نے 100% خدمت کی اور خدمت کا حق ادا کیا، جو اس سارے مجمع کو ملے گا وہ سارا اسی کو ملے گا۔ تو اس لیے اس محفل میں، اس محفل کی سعادت کو قدردانی ہو، سورۃ یاسین کی قدردانی، اس کے پڑھنے کی قدردانی، ان کی قبولیت کی قدردانی، اور اس کی دعاؤں کے مانگنے کی قدردانی اور ملنے کا سچا جذبہ ہو۔ خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ قدردانی عطا کرے، اور یہ سعادت مندی ہر کسی کے حصے میں نہیں ہے، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جس کو اللہ نے یہاں قبول کیا ہے، جتنا ادب سے رہیں گے، جتنی قدر سے رہیں گے، جتنی طلب سے رہیں گے، اور اب جھولیاں بھرتا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو یہاں کا ادب عطا کرے، اور سچی قدردانی عطا کرے، اور سچا جذبہ عطا کرے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے، پوری طلب سے، پوری تڑپ سے، پورے جذبے سے اللہ کا ہوگا ذکر، اور دھیان بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ افضل الذکر لا الہ